بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمداللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم علم صرف کی تھرڈ کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس تھرڈ لیکچر کے اندر ہم کلام کرنے سے پہلے ایک گزارش میں کرتا چلوں کہ کچھ احباب نے کہا تھا کہ وائٹ بورڈ کو سمجھنے کے سلسلے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر تھوڑا سا میں اس کو مزید بہتر بنانے کی طرف جاؤں اور آپ لوگوں کو اس کو دیکھنے کے سلسلے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ لیکن چونکہ میرے پاس ابھی کوئی پروفیشنل ٹیم موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید بھی کچھ تکلیف کا سامنا ہو، لیکن بہرحال اگر آپ کو اس کے اندر کچھ تھوڑا سا مزید بہتری نظر آئی ہو تو اس کی بھی اطلاع دیجیے گا، اور اگر مزید بہتری کی گنجائش ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ بہرحال ہم آج کے اس لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پچھلے لیکچر سے کنیکٹ کر کے میں چلوں گا کہ پچھلے لیکچر کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ ہم کلمے کو مختلف اعتبارات سے تقسیم کرتے ہیں، اور یہ جو مختلف اعتبارات سے کلمے کو تقسیم کیا جاتا ہے اس میں پہلی تقسیم ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اگر کلمے کا معنی کسی زمانے سے ملتا ہوگا تو ہم اس جہت سے بھی کلمے کو تقسیم کرتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ کسی زمانے سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اس جہت سے ہم جو تقسیم کر رہے تھے اس کو ہم نے کہا تھا 6 اقسام۔ تو ایک تو یہ تقسیم ہو گئی کہ ہم زمانہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کو تقسیم کر رہے ہیں۔ دوسری تقسیم جو ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے ہم کریں گے، ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، صرف میں اس کو ہلکا سا ٹچ دے رہا ہوں اور سمجھ لیں کہ اس کی بنیادی کانسیپٹ آپ کو دے رہا ہوں، مزید اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی صرف ایک ہلکا سا میں آپ کو اس کا تصور دے رہا ہوں کہ بعض اوقات کلمے کے اندر جو ہے کچھ روٹ الفابیٹس ہوتے ہیں۔ روٹ الفابیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کلمے کو دیکھیں نا تو وہ کسی بھی شکل میں اگر موجود ہوگا تب بھی اس کے وہ حروف کبھی بھی چینج ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یعنی دوسرے حروف تو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن وہ جو روٹ الفابیٹس ہیں اس کے اندر تبدیلی آپ کو یا وہ غائب ہوتے ہوئے حاضر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، الا یہ کہ پھر آگے وہ تعلیلات جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن ابھی بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ روٹ لیٹرز وہ ہوتے ہیں جو کلمے کی ہر گردان کے اندر موجود ہوتے ہیں، کلمے کی کوئی بھی شکل ہو، سیغہ کوئی سا بھی ہو، اس کے اندر وہ آپ کو موجود ملیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک ہے لفظ سمعن، ٹھیک ہے، یہ سمعن جو ہے یہ مصدر کہلاتا ہے، یا اسی طرح کی دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں سمعن یہ مصدر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی مصادر ہوتے ہیں۔ اب یہ مصدر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک مین روٹ ورڈ ہے، ناٹ حروف، ناٹ الفابیٹ، یہ پورا ایک ورڈ ہے، اس سے دوسرے ورڈز بنتے ہیں۔ جیسے ہم نے صرف کی تعریف میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا، تو یہاں پر مین کلمہ سمعن ہے، اس سے ہم جو ہے وہ دوسرا کلمہ بناتے ہیں۔ کیسے یہ کلمہ بنے گا وہ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ وہ ہم بناتے ہیں سمیعہ، یہ دیکھیں آپ یہ موجود ہے ہمارے پاس سمیعہ۔ پھر اس سمیعہ سے آگے ہم چلتے ہیں تو اس سے بن جاتا ہے یسمع، ٹھیک ہے۔ پھر اسی سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سامعن بھی بن رہا ہوتا ہے، سامعن۔ پھر اسی طریقے سے مسموع بھی اسی سے بنتا ہے، مسموع۔ اب آپ ان جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان تمام الفاظ کے اندر آپ دیکھیں کہ سین، میم اور عین یہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے۔ سمعن مصدر میں بھی نظر آ رہا ہے، اس سمعن سے سمیع بنایا اس میں بھی نظر آ رہا ہے، یسمع بنایا اس میں بھی نظر آ رہے ہیں، سامعون بنایا اس میں بھی نظر آ رہے ہیں، مسموعون بنایا اس میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو سین، میم اور عین یہ اس کلمے کے روٹ ورڈز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کلمے کے روٹ الفابیٹس ہو گئے، سین، میم اور عین، اور اس کو مادہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مادہ۔ روٹ ورڈز بھی ہو گئے، مادہ بھی ہو گئے، حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اب یہ جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایک ہی کلمے میں 3 بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی 4 بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی 5 بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے پھر اس کی تقسیم بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں 6 اقسام۔ یہ بس یہیں تک ابھی ذہن میں رکھیے گا، 6 اقسام کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، اس 6 اقسام میں سے صرف ہم وہ والی قسم اٹھا رہے ہیں کہ جس میں 3 جو ہے وہ حروف ہوں اور تینوں کے تینوں روٹ ورڈز ہوں، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے۔ وہ 6 جو اقسام ہیں اس میں سے ہم ایک اٹھا رہے ہیں، ثلاثی مجرد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 روٹ ورڈز ہوں جس طریقے سے یہ، اور اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا اس کے اندر انوالو نہ ہو کوئی بھی حرف،
جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں سین میم اور عین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہوئے پہلے جو سب سے پہلے بات جانیں گے وہ ہوگا فعل ماضی کو. یہ جو 6 اقسام ہیں اس پر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ہم اس کے اوپر ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے. پہلے میں آپ کو روٹ ورڈز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر روٹ ورڈز ہیں نہیں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ روٹ ورڈز کے علاوہ کوئی ایکسٹرا ہے یا نہیں ہے. وہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن یہاں پر آپ فی الحال اتنا سمجھ لیں، اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں ثلاثی مجرد. دیٹس آل. اب آ جائیں اصل جو ہماری گفتگو ہوگی اس کو سمجھنے سے پہلے چند اور بنیادی چیزیں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کلمہ ہے وہ کسی نہ کسی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ زمانے 3 ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. تو یہ جو 3 زمانے ہیں ان میں سے کسی ایک سے کوئی ہمارا کلمہ جو ہے وہ ملا ہوا ہوگا. تو ہم پہلے فعل ماضی کے بارے میں جانیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پہلے آ جائے گا فعل ماضی. فعل ماضی اس کو ہم پاسٹ بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر ہم نے انگلش گرامر کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوگا تو وہاں پر ایک لفظ ہوتا ہے پیسو وائس اور ایکٹیو وائس. ٹھیک ہے، ہمارے وہاں پہ یوز ہوتا ہے ایک ایکٹیو اور دوسرا اس کے مقابلے میں یوز ہوتا ہے پیسو. اچھا، جن کو کانسیپٹ نہیں ہے تو میں ڈائریکٹ ان کو یہی والا کانسیپٹ دے دیتا ہوں. ایکٹیو کو ہمارے یہاں پر عربک میں کہا جاتا ہے معروف، اور اس کو کہا جاتا ہے مجہول. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کام ہوا اور وہ کام کس نے کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں. مثال کے طور پر اکلا، اس نے کھایا. ضربا، اس نے مارا. اسی طریقے سے سمعا، اس نے سنا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس نے سنا ہے، جس نے کھایا ہے، جس نے مارا ہے، ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس نے مارا ہے، اس نے سنا ہے، اس نے کھایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے نا. تو اس کو کہا جاتا ہے ایکٹیو، اور عربک کے اندر کہا جاتا ہے معروف. یعنی جب کام کرنے والے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، کام کرنے والے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں معروف، اور اگر کام کرنے والے کے بارے میں نہ معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں مجہول. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اب دیکھیں فاعل کی طرف، کام کرنے والے کی طرف. فاعل کا مطلب کام کرنے والا، اور فعل مطلب کام. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی کام. اچھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ میں فعل کا ترجمہ کر کے بھی کیوں بتا رہا ہوں، اور یہ کام کرنے والا اور اتنا میں کیوں بتا رہا ہوں. تو ہمارے کچھ ایسے احباب بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ وہ مشکل اردو کو نہیں سمجھ سکتے، تو میں ان کے لیے مشکل اردو بھی یوز کروں گا اور عام فہم اردو بھی یوز کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کو مشکل اردو سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر آگے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں تھوڑا سی مشکل گفتگو کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی. تو ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایزی ٹو ہارڈ کی طرف جائیں گے کہ تھوڑا آسان جملے بھی استعمال کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ بالکل جو وہ ABCD پڑھتے رہیں، ہم ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑے سے ورڈز بھی پڑھیں گے. تو فاعل کی طرف فعل کی نسبت ہو تو ہم کہتے ہیں ایکٹیو، معروف. جیسے مثال کے طور پر کھایا اس نے، تو وہ جو ہے نا وہ کام کرنے والا ہے، کھانے والا ہے، اور یہ کھانا فعل ہے، اس کی طرف ہم نے نسبت کر دی. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کام کرنے والے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. مثال کے طور پر ایک بہت زور سے بلاسٹ ہوا اور اس بلاسٹ کی آواز مختلف لوگوں نے سنی. ٹھیک ہے، اب جو سننے والے ہیں وی ڈونٹ نو دیم، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی طرف کام کی نسبت کریں گے کہ ہم دھماکے کے بارے میں کہیں گے کہ بھئی یہ بلاسٹ سنا گیا ہے. کس نے سنا ہے ہمیں نہیں پتا، وی ڈونٹ نو کہ کس نے سنا ہے. یہ بندے کو مارا گیا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے، اور یا کسی کی چوری ہو جاتی ہے، یا کوئی مال کوئی چرا کر لے جاتا ہے، تو ہمیں چور کے بارے میں نہ پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز چرا لی گئی ہے، چپل چرا لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، موبائل چرا لیا گیا ہے، پیسے چرا لیے گئے ہیں. اب پیسے چرا تو لیے گئے ہیں بٹ چور کون ہے وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا. تو اب چوری یہ کام ہے، اور اس چوری کی نسبت کام کرنے والے کی طرف نہیں ہو رہی کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اب جو چیز چوری ہوئی ہے نا اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
تو جس کے اوپر کام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مفعول. تو اب ہم یہاں پر کہتے ہیں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو. مجھے پتا ہے تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا ہوگا لیکن ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مفعول کی طرف ہو. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں, سنا کیا گیا ہے, دھماکہ سنا گیا. تو سنا گیا, سننا فعل. ٹھیک ہے, سننے والے کون ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن کیا چیز سنی گئی ہے, دھماکہ. تو ہم اس کی طرف اس کام کی نسبت کر رہے ہیں. بھائی یہ دھماکہ جو ہے اس کو سنا گیا. ٹھیک ہے, تو اس دھماکے کو, یہ دھماکہ نہیں ہے تو میرا ہاتھ ہے, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دھماکہ جو ہے اس کو سنا گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مارا گیا. اگر کسی بندے کو مارا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مارا گیا ہے. تو ہم بندے کو کہہ رہے ہیں کہ مارنے کا فعل تو ہوا ہے, کسی نے پٹائی تو کی ہے, لیکن پیٹنے والا کون ہے ہمیں نہیں پتا. پٹا یہ ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بندہ پٹ گیا ہے, اس کو مار پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو کام کی نسبت ہم نے مفعول کی طرف کر دی, اس کو کہا جاتا ہے مجہول. تو فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے, یعنی ایسا فعل ماضی کہ جس میں ہم نے معروف کی بات کی ہو, ایسا فعل ماضی جس میں ہم نے مجہول کی بات کی ہو کہ کام کرنے والے کا ہمیں نہ پتا ہو. اس کے بعد اچھا, یہ چیزیں سننے کے بعد اب یہ مت سمجھیے گا کہ بہت ہارڈ ہو جائے گی, بہت چیزیں مشکل ہو جائیں گی. اصل میں تھوڑا سا بنیادی طور پر اگر آپ کو چیزیں معلوم ہوں گی نا کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے, مجہول کیا ہوتا ہے, معروف کیا ہوتا ہے, تو پھر آگے اسی ٹرمز کے اندر جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اسی لیے میں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس لیکچر کے اندر جو میرا ٹارگٹ تھا کہ آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد قرآن کے اندر سے کچھ چیزیں پہچان لیں, وہ پورا نہ ہو, پاسبل ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے بعد ہو جائے گا. لیکن یہ جو ٹرمز ہیں نا, یہ سمجھنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے, اس کو سنیں گے, تو اس کو سمجھنے سننے کے بعد ہی انشاءاللہ پھر آگے کی چیزیں سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. بنیادی طور پر تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے 2-3 دفعہ اس لیکچر کو سننا پڑے, ایک دفعہ میں بھی سمجھ میں آ سکتا ہے, کیونکہ انگلش کے ساتھ میں اسی لیے اس کو کنیکٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی بالکل ہی جس نے انگلش گرامر بھی نہیں پڑھی, جس نے عربک گرامر بھی وہ فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہے, تو یہ بات اس کے لیے تھوڑی سی تفصیل طلب ہے, اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر 4تھ لیکچر کو سننے سے پہلے, یعنی 4تھ لیکچر اپلوڈ ہونے سے پہلے, اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. اور اگر اس کے بعد سن رہے ہیں, یعنی کچھ ویڈیو کا عرصہ گزر چکا ہے, مزید لیکچرز بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں, اور اب پھر آپ یہ سن رہے ہیں, تو آپ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آگے ایک اور چیز ہے, اس کے بعد اسکپ کیجیے گا. یہ تو بات ہو گئی فعل ماضی معروف, فعل ماضی مجہول. اچھا, اسی طریقے سے اب فعل ماضی میں دھماکہ سنا گیا, تو یہ تو اس کام کے ہونے کی اطلاع ہے کہ بھئی کام ہوا ہے. اگر نہ ہوا ہو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی. اب جیسے انگلش کے اندر, اب دوبارہ انگلش پر آ جاتے ہیں کہ انگلش کے اندر افرمیٹو اور نیگیٹو, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہو گیا افرمیٹو, اس کا مطلب ہے مثبت, یعنی کسی کام کے ہونے کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ بھئی یہ کام ہوا ہے. بندے کو مارا گیا ہے, بندے کو پیٹا گیا ہے, تو ہم نے اس بندے کے پٹنے کی اطلاع دی ہے, ہم نے دھماکے کے سننے کی اطلاع دی ہے, ہم نے کھانے کی اطلاع دی ہے کہ فلاں بندے نے کھانا کھایا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹو, اور اسی کو کہا جاتا ہے مثبت. ٹھیک ہے, اور اگر مثال کے طور پر نیگیٹو ہو, یعنی کام کے نہ ہونے کی خبر ہو, تو اس کو کہا جاتا ہے منفی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا پاسٹ افرمیٹو ایکٹیو. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب چونکہ ہمارے یہ جو بنیادی باتیں ہیں, اسی کے اندر ہماری کلاس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ویسے میری کوشش تھی کہ ہم اس کو مختصر رکھ کر چلیں, لیکن بہرحال چونکہ یہ بنیادی باتیں تھیں, ایک ہی کلاس کے اندر اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سمجھ سکیں. لیکن بہرحال ابھی جو ہے وہ ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں. یہاں تک آپ کو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم نے ابھی فعل ماضی مثبت معروف کے بارے میں بات کرنی ہے. انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ فعل ماضی مثبت معروف پر ہوگا, کہ اس کو مصدر سے ہم نے کیسے فعل ماضی مثبت معروف بنائے, کس طریقے سے ہم نے فعل ماضی مثبت معروف بنایا, اس پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کلام کریں گے.